بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہوش آج ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی لڑنے لگا۔ چلی جاؤ میری نظروں سے دور، میں تم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وسیم اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں پاگل تھا جو تم سے شادی کر لی۔ مہوش نے کہا وسیم ہوا کیا ہے؟ وسیم نے کہا بس خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو تم کو تعویذ بنا کر دیا تھا تم نے وہ پھینک دیا، پھر دم کیا ہوا پانی جو پیر صاحب نے دیا تھا وہ بھی تم نے نہیں پیا۔ تم نافرمان بیوی ہو میری۔ مہوش نے کہا وسیم اگر میں تعویذ نہ پہنوں تو نافرمان، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو نافرمان۔ یہ کیا جہالت ہے؟ میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں۔ تم مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اور تعویذ میں اس لیے پہنوں کہ تعویذ پہننے سے میں جلدی حاملہ ہو جاؤں گی اور بچہ جو ہوگا وہ لڑکا ہوگا۔ وسیم کو غصہ آیا۔ بدبخت عورت، اپنے شوہر سے زبان چلا رہی ہو۔ ارے او بدبخت، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں اٹھو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مہوش نے کہا وسیم بات کچھ ہے نہیں جو آپ اتنا کچھ بول رہے ہیں۔ وسیم نے کہا میں نے تعویذ لا کر دیا، تم نے نہیں پہنا۔ دم کیا ہوا پانی بھی نہیں پیا۔ دم کیا ہوا پانی پیتی تو لڑکا پیدا ہوتا۔ مہوش نے کہا وسیم کیا دم کیا ہوا پانی مجھے لڑکا دے گا؟ وسیم نے تھپڑ مارا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مہوش کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کافر عورت، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ حافظہ اٹھی، آنسو صاف کرنے لگی۔ وسیم آپ غلط کر رہے ہو۔ آپ کس زمانے میں جی رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سن لو، میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ مہوش رو رہی تھی۔ وسیم دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات تو سن لو۔ وسیم نے پیر صاحب کو فون کیا۔ بابا مرشد، میری گستاخ بیوی نے وہ دم کیا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ مرشد بابا نے کہا پتر یہ غلط ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں چلا کروں گا اس کے نام کا۔ وسیم کہنے لگا مہوش تم کو میرے ساتھ بابا جی کے پاس جانا ہوگا۔ مہوش نے کہا وسیم دیکھو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کیوں اس میں کسی اجنبی کو لے کے آ رہے ہو؟ وسیم نے کہا وہ اجنبی نہیں ہے، میرے پیر ہیں۔ مہوش نے کہا وسیم میں نے کسی کے پاس نہیں جانا۔ وسیم نے گالیاں دینا شروع کر دی اور بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ گئی۔ جب مہوش نے بتایا کہ اب اسے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو وسیم نے خوش ہونے کی بجائے مہوش پر الزام لگا دیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ غصے میں وسیم نے مہوش کے پیٹ پر ٹانگ مار کر طلاق دے دی۔ مہوش روتی ہوئی داغدار دامن لیے، طلاق کا دبا ماتھے پہ سجائے، قسمت پر روتی ہوئی چلی گئی۔ وسیم اکڑ کر گالیاں دے رہا تھا۔ بد ذات عورت، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتی، ایسی عورت کو مار دینا چاہیے۔ وسیم کے ماں باپ کو پتا چلا تو انہوں نے آ کر بیٹے کو سمجھایا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم نے کہا آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ خود کو پتا نہیں کیا سمجھتی تھی۔ مہوش جب گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے گھر والے اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کا 2 ماہ کا بچہ مر چکا تھا۔ مہوش کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پولیس کیس ہے، مگر مہوش کے گھر والوں نے مہوش کے کہنے پر کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مہوش کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ وسیم نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ادھر مہوش کے گھر والوں نے بھی مہوش کی دوسری شادی کر دی تھی۔ اس بار جو لڑکا ملا تھا وہ ایک سچا مسلمان تھا، چونکہ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن وہ اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ مہوش حافظ قرآن تھی۔ مدثر مہوش کا دوسرا شوہر بیوی سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ زندگی میں پھر بہار آنے لگی۔ مدثر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ مہوش نئی زندگی جی رہی تھی۔ مہوش کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ مدثر اور مہوش بہت خوش تھے۔ مہوش کبھی کبھی اپنے پہلے بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی۔ مدثر ہمیشہ یہی کہتا مہوش ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ہر کوئی اللہ کے حضور اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ ادھر وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور آج کل کے جھوٹے پیروں پر یقین رکھنے والا آج بھی تھا۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کے آئی ہوں، اب جو شوہر کہتا ہے وہی کروں گی۔ کبھی جو بخار یا سر درد ہو جاتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلا جاتا۔
وہ پیر وسیم کی بیوی جس کا نام اقصا تھا اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصا کو برا تو بہت لگتا مگر وہ خاموش رہتی، اس کو اس پیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصا نے ایک دفعہ شوہر وسیم کو بھی بتایا مگر وسیم نے الٹا اس کو ہی ڈانٹ دیا۔ اقصا کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، دوسری دفعہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی ڈر سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، وسیم کے سخت لہجے بھی سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ جا رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے پلکوں پہ بٹھا کر رکھتا ہے۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی کو لے کر ایک دن پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے اقصا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ پڑھنے لگا اور کہنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا بیٹا ہی ہوگا۔ اقصا بہت روتی تھی، یا خدا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، میں کیا کروں؟ اقصا جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پیروں کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے تو وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ پیر صاحب اب دعا کے لیے وسیم کے گھر آنے لگے تھے اور اقصا کو ہوس بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک دن اقصا نے وسیم کو بتانا چاہا لیکن وسیم کا یقین اتنا تھا پیر صاحب پر کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اقصا بے بس ہو گئی۔ وسیم پیر صاحب کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور ادھر پیر صاحب اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک دن وسیم گھر نہیں تھا، اقصا سو رہی تھی۔ پیر صاحب گھر آئے تو انہوں نے اقصا کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ اتنے میں وسیم گھر آ گیا، دیکھا کہ پیر اقصا کے کمرے میں ہے۔ وسیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پیر اقصا سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، پیر کو تھپڑ مارا، گالیاں دی۔ اقصا ڈر گئی، وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصا کے سر پر مار دی۔ بغیرت عورت، میرے پیچھے یہ کام کرتی ہو؟ اقصا وہیں دم توڑ گئی۔ وسیم نے جھوٹے پیر کو بھی کلہاڑی مارنا چاہی مگر وہ پیر جان چھڑوا کر فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتا چلا تو سب اکٹھے ہو گئے، نیوز چینل والے بھی پہنچ گئے، ٹی وی پر نیوز چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی، وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی، وہ ڈر گئی، یا اللہ اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا، آخر کیا قصور تھا کسی کا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک عورت کی جان ہی لے لی۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ہم لوگ کس طرح چل رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے